بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مکرم، آج محرم الحرام ہے کہ 2025 اور آج ہم سفر شہادت کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف کیسے سفر کیا۔ آج کے دن میں سفر شہادت یہیں تک بیان کیا جائے گا۔ مدینے سے روانگی 27 رجب المرجب یا 28 رجب المرجب 60 ہجری، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو ولید بن عقبہ جو مدینے کا گورنر تھا، اس نے آپ کو دارالامان گورنر ہاؤس بلایا۔ وہاں مروان بن حکم بھی موجود تھا۔ آپ نے نہایت حکمت اور وقار سے بیعت سے انکار کیا اور فرمایا، ہم اہل بیت نبوت ہیں، یزید جیسے فاسق کی بیعت کرنا دین کے خلاف ہے۔ رات کے وقت مدینے سے روانگی۔ آپ رات کے وقت روانہ ہوئے تاکہ اہل مدینہ پریشان نہ ہو اور بنی امیہ کے کرندے رکاوٹ نہ بنے۔ ساتھ روانہ ہونے والے افراد یہ تھے: آپ کے بھائیوں کے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی اور بچے، بعض صحابہ اور تابعین۔ سفر کا راستہ اور مدت مدینہ تا مکہ فاصلہ تقریباً 450 کلومیٹر ہے۔ مدت تقریباً 8 سے 9 دن، یعنی اونٹ یا گھوڑے پر اگر سفر کیا جائے تو اس میں 8 دن بھی لگ سکتے ہیں اور 9 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اہم منزلیں: ذوالحلیفہ، مدینے سے باہر پہلا قدم، الروضہ، عصفان، امج، قدید، مرز زہران، مکہ مکرمہ۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، الحسین رضی اللہ تعالی عنہ خرج من المدینہ الی مکہ ومعہ اہلہ وولدہ وکان ذلک سرا۔ مکہ مکرمہ میں قیام شعبان تا ذوالحجہ 60 ہجری۔ قیام کی مدت تقریباً 4 ماہ تھی، یعنی شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے چند دن۔ مکہ مکرمہ میں اہم واقعات: اہل کوفہ کے خطوطات کا آنا، یعنی کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے: آپ آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہمارے پاس یزید کی حکومت ظلم ہے۔ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، ابن زیاد کی سختیاں بھی جاری تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجنا۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ حقیقت جانیں۔ مکہ میں قیام کے دوران حج کا موسم آیا۔ لوگ دور دور سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کو آتے۔ آپ نے خطبے دیے، حق بات بیان کی، یزید کے ظلم و فسق کو ظاہر کیا۔ یزید کی طرف سے امام حسین کے قتل کا منصوبہ۔ یزید کو اطلاع ہوئی کہ امام حسین حج میں شریک ہوں گے اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس نے کچھ قاتل بھیجے تاکہ حج دوران امام حسین کو شہید کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے حج کو عمرہ میں بدل دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جان کر کہ خانہ کعبہ کا تقدس پامال ہوگا، حج کو عمرہ میں تبدیل کر دیا اور ذوالحجہ 8 یوم الترویہ کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ فخاف الحسین ان یقتل فی الحرم فخرج الی العراق۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں اس خوف کردہ اس بات کے کہ حرم میں مجھے قتل کیا جائے تو آپ عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ نتیجہ: آج 2 محرم الحرام کا پیغام۔ یہ سفر کوئی سیاسی چال نہیں تھا، بلکہ دین کی بقا، عدل و حق کو سربلندی تھی اور باطل کے خلاف اعلان حق کا سفر تھا۔ حضرت امام حسین نے اپنی جان، اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، لیکن یزید جیسے فاسق کی بیعت نہیں کی۔ اللہ